بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون جو اللہ کے راستہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھ سکتے۔ معزز سامعین حضرات، اللہ کے راستہ میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی خاطر جان قربان کرنا اس کا بہت بڑا اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ فضیلت ہے۔ اور یہ شہادت اللہ کی تقسیم ہے جسے اللہ عطا فرمائے۔ کئی صحابہ کرام دل میں تمنا خواہش رکھتے تھے مجھے شہادت ملے، غزوات میں گئے، جنگوں میں گئے، لیکن موت طبعی آئی۔ اگرچہ ان کی نیت کے مطابق اللہ نے انہیں بہت اجر سے نوازا، تو بات عرض کر رہا ہوں شہادت کی۔ عبداللہ کی
قرآن حکیم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں رب العالمین نے فرمایا جو اللہ کے راستہ میں جان کا نذرانہ دے انہی مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں، لیکن آگے وضاحت بھی بیان کر دی، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ شہادت اس کا لغوی معنی ہے حاضر ہونا، گواہی دینا، مشاہدہ کرنا، شہادت کا لغوی معنی۔ شہید صفت مشبہ کے فعل پر ہے، اس میں فاعل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں شہادت پانے والا۔ اب شہید زندہ ہے کیسے؟ قرآن حکیم کی ایک اور آیت سماعت فرمائیں، پھر میں حدیث پڑھتا ہوں۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربهم یرزقون، اپنے اللہ کے ہاں رزق پاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے بارے نبی مکرم علیہ السلام سے سوال کیا، حضرت نے فرمایا ارواحہم فی جوف طیر خضر لہا قنادیل معلقہ بالعرش تسرغ من الجنہ حیث شاءت ثم تأوی الی تلک القنادیل، جنت فردوس میں اللہ کے عرش کے نیچے قندیلیں لٹک رہی ہیں، جو اللہ کے راستہ میں جان قربان کرتے ہیں، اللہ کے دین کے غلبہ کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جو جان قربان کرتے ہیں، فرمایا ان کی ارواح، ان کی روحیں جنت کے سبز پرندوں کے اندر داخل کر دی جاتی ہیں۔ فرمایا وہ جنت میں سیر کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ فرمایا پھر آرام کرنے کے لیے ان قندیلوں میں آ جاتے ہیں۔ فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اطلاع، اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت کا ارشاد گرامی، رب العالمین نے ان شہداء سے ایک دن پوچھا، ایک مرتبہ پوچھا حل تشتہون شیئا، جنت میں تمہیں کسی چیز کی اور چاہت ہو، اور کوئی چیز چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا نحن نشرح من الجنت حیث شئنا، ہم جنت میں بڑے خوش ہیں، جنت میں جہاں چاہتے ہیں چلتے ہیں، سیر کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سب کچھ اللہ نے دے دیا ہے۔
رب العالمین نے پوچھا 3 مرتبہ، فرمایا اور تمہیں کو چاہیے؟ آخر تیسری مرتبہ وہ کہنے لگے ہاں یا اللہ کیا چاہیے؟ فرمایا یا ربی نرید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرتن اخری۔ یا اللہ ہم یہ چاہتے ہیں ہماری روحوں کو ہمارے اجساد میں، جسموں میں لٹا دے۔ اب لفظوں پہ غور کرنا۔ صحیح مسلم کتاب الامارہ حدیث کا نمبر 4885، صحیح مسلم کی روایت، اور بخاری مسلم پر امت کا اتفاق ہے، جو اس میں باسند روایات ہیں وہ سب صحیح ہیں۔ اب صحیح مسلم کی حدیث، شہداء کہتے ہیں یا اللہ 3 مرتبہ اللہ نے پوچھا کوئی چیز چاہیے؟ یا اللہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لٹا دے تاکہ ہم دوبارہ تیرے راستہ میں شہید ہوں، دوبارہ تیرے راستہ میں قتل ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، اب واپسی کا مقام نہیں۔ اب بات پہ غور کرنا، شہداء کی زندگی، شہید زندہ ہے، تمہیں ان کا شعور نہیں، کس طرح زندہ ہے غور فرمانا۔ شہداء کی روحوں کو عارضی طور پر قیامت سے پہلے پہلے جنتی سبز پرندوں کا جسم دے دیا گیا۔ جب جسم اکیلا ہو بغیر روح کے وہ بھی مردہ کہلاتا ہے، جب روح جسم کے بغیر ہو وہ زندگی نہیں کہلاتی۔ اموات غیر احیاء، قرآن کریم نے کہا وہ مردے ہیں زندہ نہیں، مردے ہیں زندہ نہیں۔ زندگی تب بنتی ہے جب روح اور جسم اکٹھا ہو۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ فرمایا تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو، اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ وہ ہے، تم پہلے مردہ تھے، پھر اللہ نے تمہیں زندگی بخشی۔ ارواح ہماری روحیں یہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے آ رہی ہے، ہماری سب کی ارواح آ رہی ہے۔ اکیلی روح ماں کے پیٹ میں جسم سے آنے سے پہلے پہلے قرآن پاک نے کہا تم مردہ تھے۔ اکیلی روح اس کو زندگی نہیں کہتے، مردہ۔ جب دنیا میں بندہ شہید ہوتا ہے یا فوت ہوتا ہے، اس کی روح اس کے جسم سے الگ ہو جاتی ہے، نکل گئی روح اس کے جسم سے۔ اب بات پہ غور کرتے جانا، یہ تھے شہید، اب تبھی موت فوت ہونے والے۔ مسلم اور مومن کی بات کروں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان نسمۃ المؤمن طائر یعلق فی شجر الجنۃ حتی یرجعہ اللہ الی جسدہ یوم القیامہ۔ یہاں یہ حدیث 6 حدیث کی کتابوں میں موجود، مسند احمد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، موطا امام مالک، طبرانی کبیر، صحیح ابن حبان، ان 6 کتابوں میں یہ حدیث موجود، سند اس کی حسن، اچھی سند۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ نسامۃ المسلم کہا، ایک جگہ نسامۃ المؤمن۔
فرمایا مومن کی روح طائر ایک پرندہ بن جاتی ہے، شکل نہیں پرندہ کی، یعنی پرندے کی مشابہت دی، جیسے پرندہ اڑتا ہے روح اڑتی ہے، طائر اڑنے والی، یعلق فی شجر الجنت، یہ جنت کے باغات میں معلق رہتی ہے، جنت کے باغات میں معلق کیسے؟ شہید ہے یا تبھی موت فوت ہونے والا، جب فوت ہوا روح نکلی، فرشتے نیک بندے کی روح لے کر اوپر چلے گئے، علیین میں اس کا نام اعمال درج کروائے، برے لوگوں کو سجین میں بھیج دیا گیا، ان کی ارواح کو وہاں حاضری لگوائی، ادھر اس کے میت کا کفن دفن کا انتظام ہوا، پھر اس کی روح کو اس کے جسد میں لٹا دیا گیا۔ دنیا کی زندگی نہیں، آخرت کی، دنیا کی اموات غیر احیاء، مردہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے دنیا کی زندگی مردہ ہے، دنیا کی زندگی کوئی بھی ہے مردہ ہے، دنیا کی کوئی بات سننے سمجھنے کے یہ قاصر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بات پہ توجہ فرماتے جانا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فرمایا سوال و جواب ہوتے ہیں، سوال و جواب کے بعد کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس، سو جا نئی دلہن کی طرح۔ ہر مسلم مومن سو گیا، سب سو گئے، اچھے برے سب سو گئے۔ اب روح نسمۃ المؤمن طائر، مومن کی روح پرندے کی طرح اڑ گئی، پرندہ بنی، اڑ گئی، یعنی اڑنے میں پرندے کی مشابہت۔ یعلق فی شجر الجنہ، جنت کے باغات میں چلی گئی، کب تک؟ شبرات تک، پھر واپس آئے گی، جمعرات تک، پھر واپس آئے گی، عید تک، پھر واپس آئے گی، نہیں، حتی یرجعہ اللہ الی جسدہ یوم القیامہ، قیامت تک ہر نیک و بد کی روح واپس جسم میں نہیں آتی۔ دنیا میں آنا تو بڑی دور کی بات، قبر میں بھی نہیں آتی جسم میں، قیامت تک دوبارہ جسم میں یہ نہیں آتی۔ قیامت کو اللہ جب جسموں کو باہر نکالے گا پھر لٹائے گا روحوں کو۔ قیامت تک نیک لوگوں کی ارواح جنت میں، برے لوگوں کی ارواح جہنم کے طبقہ حاویہ میں۔ اب برے لوگوں کی روح کو عذاب حاویہ میں اور جسم کو عذاب قبر میں، نیک بندے کی روح کو سکون جنت میں، جسم کو سکون قبر میں۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی، کیونکہ وہ سلایا گیا ہے۔ اب دوبارہ موت نہیں، دنیا میں موت آ گئی، روح جسم الگ الگ ہو گئے، اب دوبارہ موت نہیں، سوال و جواب کے بعد موت نہیں، سلا دیے۔ اور جو سو جائے، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کو عرض کیا ہے، قرآن پاک نے کہا ہے، سورہ زمر، رب العالمین فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، فرمایا اللہ کی وہ ذات ہے جو لوگوں کی روحوں کو نکال لیتی ہے، فوت ہو جاتے ہیں، اور جو سو جاتے ہیں ان کی بھی روحیں اللہ نکال لیتا ہے ان کے جاگنے تک۔ مردے کی بھی نکل گئی، سوئے ہوئے بھی نکلی،
مردے کی ہمیشہ کے لیے، سوئے ہوئے کی جاگنے تک۔ آپ دعا نہیں پڑھتے اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ میرا مرنا تیرے نام کے ساتھ، جاگنا بھی، زندہ ہونا بھی تیرے نام کے ساتھ۔ سارے دعا پڑھتے ہو سوتے وقت، اب تم جاگے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اس اللہ کی تعریفات ہیں جس اللہ پاک نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا۔ نیند کو بھی موت اس لیے کہتے ہیں کہ روح نکل جاتی ہے۔ اب جب روح نکل گئی، بندہ ایک مقام پہ سویا ہوا ہے، وہاں مچھر کاٹ رہا ہے، جسم کو تکلیف ہو رہی ہے، روح خام میں چلی گئی دور، وہاں ایکسیڈنٹ ہوا، ٹانگ ٹوٹ گئی، بازو ٹوٹ گیا، روح کو درد وہاں پر ہو رہی ہے، جسم کو درد یہاں، مچھر کاٹ رہا ہے، گرمی ہے، تکلیف ہے، روح کو وہاں۔ اسی طرح مجرم، کافر، منافق کے روح کو عذاب جہنم کے طبقہ حاویہ میں، اور جسم کو عذاب قبر میں۔ مومن کی روح کو سکون جنت میں اور جسم کو سکون قبر میں۔ اب ذرا تھوڑا سا میں نے آپ کو سمجھانا تھا، اب مومن کی روح کو قیامت تک جسم نہیں دیا گیا، جو تبھی موت فوت ہوا، شہید نہیں، جو طبعی موت فوت ہوا اس کی روح کو جسم نہیں دیا گیا جنت میں، وہ معلق ہیں ایک مقام پر جہاں اللہ نے کہا وہاں معلق۔ شہداء، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان کو صبر پرند جنتی صبر پرندوں کا جسم دیا جاتا ہے، ان کی روحیں ان میں داخل ہو گئی۔ اب جسم اور روح کٹھی ہوئے، جب جسم روح کٹھا ہو اسے کہتے ہیں زندگی۔ فَأَحْيَاكُمْ، جسم روح کٹھا ہوا زندگی۔ اگر اکیلی روح ہے کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا، اکیلی روح تھی، مردہ تھے ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے، جسم میں آنے سے پہلے مردہ تھے، کٹھے ہوئے، فَأَحْيَاكُمْ، تمہیں زندگی دی، پھر موت آئی دنیا میں، پھر الگ الگ، پھر الگ الگ، جسم قبر میں، روح اپنے مقام پر، مومنوں کی اپنے پر، مجرموں کی اپنے پر۔ جب روح جسم اکٹھے نہیں، زندگی نہیں، اموات غیر احیاء، مردہ ہیں زندہ نہیں۔ شہداء زندہ ہیں، کیوں؟ فرمایا ان کو عارضی طور پر جسم دے دیا جاتا ہے جنتی پرندوں کا، جب جسم اور روح کٹھی ہوئی تو زندگی بن گئی۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کو مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ کل کو یہ نہ کہنا فلانا شہید آیا 65 کی جنگ میں، یہ فلاں نہر پر کھڑا ہوا، جب انڈیا کے بم آتے تھے ان کو کیچ کر کر کے نہروں میں، دریاؤں میں ڈال دیتا۔ ایسا جھوٹ نہ بولنا، اور تمہیں تو ان کی زندگی کا شعور ہی نہیں، جھوٹ بولتے ہو کذابو، تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہی نہیں۔ کوئی دنیا کا بندہ بتائے حضرت امیر حمزہ اس وقت جنت میں کیا کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کہاں ہے؟ شعور ہی نہیں۔ اللہ اکبر، زندہ ہیں جنت میں، اللہ کے ہاں رزق بھی مل رہا ہے، لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں، دنیا والوں کو۔
حضرات یہ تو میں نے زندگی سمجھائی شہید کی، آگے میں بات عرض کرتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شہید ایک واحد ایسا عظیم عظمت والا بندہ ہے، ما احد يدخل الجنت يحب ان يرجع الى الدنيا الا الشہید۔ فرمایا شہید کے علاوہ کوئی بندہ جب جنت میں چلا جاتا ہے دنیا میں آنے کی بالکل تمنا نہیں کرے گا۔ واحد ایک شہید ہے جو جنت میں جانے کے باوجود بھی کہتا ہے اللہ مجھے میرے جسم میں لٹا، میں دوبارہ تیرے راستہ میں شہید ہوں، دوبارہ شہید ہو جاؤں۔ یعنی اس کو شہادت کی موت کی اتنی لذت آئی، وہ لذت دوبارہ نہیں آ رہی، وہ لذت دوبارہ لینا چاہتا ہے اللہ کی محبت میں، اپنے نبی کی محبت میں۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یغفر للشہید کل ذنب الا الدین۔ آپ فرماتے ہیں شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرضے کے۔ آج کل ہم میں یہ بڑی سستی ہے۔ اہل توحید، اہل سنت، اہل حدیث کئی دین سے بڑا گہرا شگف تعلق رکھنے والے، لیکن معاملات میں انتہائی کمزور۔ کسی کا کر دینا ہے کوشش یہی کریں گے اللہ کرے یا بندہ کتے ماری جائے دوبارہ میرے تو کو پوچھنے والا ہی نہ پڑے۔ شہید اتنی بڑی عزت مقام، فرمایا سارے گناہ معاف لیکن قرض نہیں، الا الدین۔ کوشش کرو جن جن پر قرض ہے ہمت کرو، اللہ توفیق دے گا۔ ارادہ کرو، عزم کرو میں نے ادا کرنا ہے، جتنا جتنا آئے ادا کرتے جاؤ۔ حضرات اب بات پہ توجہ فرماتے جانا۔ اب میں شہید کی 3 قسمیں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ محدثین فقہا نے شہید کی 3 قسمیں بنائی ہیں۔ ایک شہید وہ ہے جو دنیا آخرت کا شہید ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ جو وہ ہے جو اللہ کے دین کی بلندی کے لیے لڑا، اللہ کے دین کی خاطر لڑا، اللہ کی خاطر لڑا کہ میں نے کفار کو مارنا ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کے دین میں رکاوٹ ہے، یہ توحید پھیلنے نہیں دیتے، یہ سنت کی اشاعت نہیں کرنے دیتے، ان کو مارنا ہے۔ سامنے میدان میں وہ بھی آگے، مسلم بھی آگے، اب جنگ ہے، اللہ کے دین کی خاطر لڑتا ہوا شہید ہوا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے دنیا آخرت کا شہید، کیونکہ اس پر دونوں حکم لگیں گے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی۔ مثلا دنیا کا حکم کیا لگے گا؟ جو میدان کارزار میں اللہ کے دین کی بلندی کی خاطر لڑا، فرمایا اس پر دنیا میں حکم کیا لگے گا؟ اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، غسل نہیں دیا جائے گا، اسی حالت میں دفن کر دیا جائے گا۔ دنیا کے احکام۔ قیامت کی احکام وہی ہے، اس کی روح کو جنت کے پرندے کا جسم دیا جائے گا، کھائے گا پیے گا جنت میں قیامت تک۔ یہ جنت کے احکام لاگو ہوئے۔ دوسرا وہ ہے جو صرف شہید آخرت ہے، شہید دنیا نہیں، شہید آخرت۔ پہلی قسم میں نے عرض کی شہید دنیا و آخرت، اب دوسری قسم شہید آخرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن ثابت رضی اللہ عنہ بیمار، ان کی عیادت کو تشریف لے گئے۔ جب اللہ کی نبی اس کی پاس گئے، نبی علیہ السلام
نے اس کی سختی دیکھی، آخری وقت دیکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا غلبنا علیک یا ابر ربی، ابو ربی اس کی کنیت تھی، ابو ربی تو ہم پر غالب آ گیا ہے، یعنی اب تیرا وقت آخری آ چکا ہے، تو ہم میں نہیں رہے گا۔ ان کے گھر والی عورتوں نے سنا، انہوں نے بلند آواز سے رونا شروع کر دیا، ایک نے روکا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں چھوڑ دو، رونے دو، فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيًا، جب واجب ہو جائے پھر کسی کو رونے والی کو رونے نہ دینا۔ صحابہ نے پوچھا حضرت وجوب کیا ہے؟ فرمایا موت، موت جب آ جائے پھر ان کو رونے نہ دینا۔ حضرت عبداللہ بن ثابت کی بیٹی کہنے لگی ابو جان میں تو امید کرتی تھی کہ آپ شہید ہوں گے، کیونکہ آپ نے سامان تیار کیا تھا غزوے پر جانے کا، لیکن موت کا وقت آ گیا، میرے دل میں یہ امید تھی آپ جنگ میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کی موت دے گا، لیکن آپ اس سے پہلے فوت ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد اوقع اجرہ علی قدر نیتہ، اے عبداللہ کی بیٹی سن لے، اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت کے مطابق اس کو اجر دے دیا ہے۔ اب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وما تعدون الشہادہ، اے میرے صحابہ بتاؤ تم شہادت کس کس کو کہتے ہو؟ صحابہ نے کہا القتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستہ میں قتل ہو جائے۔ فرمایا نہیں، پھر تو میری امت میں شہید بڑے کم ہوں گے۔ فرمایا جو اللہ کے راستہ میں شہید ہو وہ بھی شہید ہے، لیکن ان کے علاوہ بھی شہید ہیں۔ فرمایا المطعون الشہید، فرمایا جو طاعون کی مرض میں شہید ہو، طاعون کی مرض میں فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ ابن ماجہ مسند احمد میں ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضرت طاعون کیا ہے؟ فرمایا تمہارے دشمن جنات کی چھیڑ چھاڑ، حدیث کے لفظ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ساری بیماریاں نیچرل نہیں، بہت ساری بیماریاں جناتی بھی ہوتی ہیں، لوگ ان کو نیچرل سمجھ کر علاج کرواتے جاتے ہیں۔ چلے یہ آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ میں عنوان کروں گا جناتی بیماریاں کون کون سی ہیں۔ تو عام لوگ بیماری سمجھ کے علاج کرواتے جاتے ہیں، علاج کرواتے جاتے ہیں، بالآخر ایک وقت آتا ہے دوائیاں اثر کرنی چھوڑ جاتی ہیں۔ بعض تو بیچارے انہی حالات میں چلے جاتے ہیں، اور بعض پھر ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں چیک کرا لو، ہو سکتا ہے قرآنی مسئلہ ہی ہوگے۔ بعض تو ڈاکٹر اس کو مانتے ہی نہیں، نہ اسلامی طب کو مانتے ہیں نہ ہی روحانیت کو مانتے ہیں۔ تو چلے یہ آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ تفصیل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والغارق کو شہید، پانی میں غرق ہو کر جو فوت ہو بے شہید، وصاحب ذات الجنب، جو نمونیے یعنی پسلی کے نیچے ذات الجنب جو شدید درد ہوتی ہے اس سے فوت ہو، فرمایا وہ بھی شہید، وصاحب الحریق، جو جل جائے کسی آگ میں یا، فرمایا وہ بھی شہید، والذی
یموت تحت الحدم شہید، جو کسی دیوار یا کسی ایسی چیز کے نیچے آ کر فوت ہو جائے، فرمایا وہ بھی شہید۔ والمرأۃ تموت بجمع شہیدا، جو عورت اپنے حمل یا بچے کی ولادت کے بعد بچے کی وجہ سے فوت ہو جائے وہ بھی شہیدہ ہے۔ پھر صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی رحمت ارشاد فرماتے ہیں، من قتل دون مالہ فہو شہید، فرمایا جو اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا گیا وہ بھی شہید۔ من قتل دون مظلمتہ فہو شہید، جو مظلومانہ طور پر قتل ہوا وہ بھی شہید۔ من قتل دون مالہ فہو شہید ومن قتل دون دینہ فہو شہید، جو اپنے دین کا دفاع کرتا ہوا قتل ہوا شہید۔ ومن قتل دون دمہ فہو شہید، اگر کوئی بندہ اپنی ذات کا دفاع کرتا ہوا مارا گیا وہ بھی شہید۔ ومن قتل دون اہلہ فہو شہید، فرمایا جو اپنے اہل و عیال کا دفاع کرتا ہوا مارا گیا فرمایا وہ بھی شہید۔ اب یہ جو میں نے شہداء شمار کیے یہ شہدائے آخرت ہیں، ان پر دنیا کے احکام لاگو نہیں ہوں گے، یعنی ان کو غسل، شہید کو غسل نہیں، شہید کا جنازہ نہیں، ان کو غسل دیا جائے گا، ان کو کفن دیا جائے گا، ان کا جنازہ پڑھا جائے گا، ان پر دنیا کے احکام لاگو نہیں۔ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ شہید کی پہلی قسم میں نے عرض کی شہید دنیا والآخرہ، اب یہ ہے شہید آخرہ۔ اللہ اکبر۔ حضرات اب آخرت کے احکام ان پر صادر ہوں گے، آخرت کے حضرات بات پہ توجہ فرماتے جانا۔ اب تیسرا ہے شہید دنیا، شہید دنیا آخرت نہیں۔ پہلا تھا شہید دنیا آخرت، دوسرا تھا شہید آخرت جس پر دنیا کے احکام نہیں، آخرت کے احکام لاگو ہوں گے۔ اس کی روح کو جنتی پرندے کا بدن دیا جائے گا، جسم جنت میں کھائیں گے پیئیں گے۔ اب شہید دنیا کی بات پہ توجہ فرماتے جانا کہ اللہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ان اول الناس یقضی یوم القیامت علیہ رجل استشہد فأتی بہ فعرفہ نعمہ فعرفہا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رب العالمین کے دربار میں سب سے پہلے جو بندہ لایا جائے گا وہ ہے جو اللہ کے راستہ میں لڑتا ہوا قتل ہوا۔ رب العالمین اسے اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے، اس کی نعمتیں وہ ساری پہچان لے گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے فما عملت فیہا، تو نے میری نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ کہے گا قاتلت فیکا، اللہ میں تیرے راستہ میں قتل ہوا۔ رب العالمین فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا، ولکنک قاتلت لأن یقال جریء، فرمایا تو اس لیے لڑتا تھا مجھے لوگ کہیں بڑا جنگجو، بڑا بہادر ہے۔ یہ تھی تیری نیت، نیت کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جاننے والا۔ آج میں نے آپ کو ایک مسئلہ سمجھانا ہے، بڑی توجہ سے بات سماعت فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ وہ پیچھے لڑکا ذرا اس کو جگا دے۔ حضرات ذرا بات پہ توجہ فرماتے جانا، توجہ بیٹا ذرا جاگ کے، بڑا اہم ترین مسئلہ عقیدے کا آنے لگا ہے، اس پہ آپ نے غور کرنا ہے، کیونکہ میں نے ایک جمعہ میں ایک بچے کے لیے دعا کروائی تھی، وہ ابھی پرسوں رات، غالباً پرسوں تھی یا اس سے پہلی رات تھی، مجھے کسی ساتھی نے فون کیا، گفتگو سے محسوس ہوتا تھا شاید وہ پٹھان برادری کا ہے، گفتگو سے محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کہا مولانا میں آپ کے پیچھے جمعہ پڑھتا ہوں
لیکن آپ نے ایک بات کہی ہے، مجھے بھی شک گزرا ہے اور بھی لوگوں میں چم گوئیاں ہوئی ہیں۔ آپ نے ایک بچے کے لیے دعا کروائی تھی، وہ جو ہمارے مدرسے کا اسٹوڈنٹ تھا حافظ عبداللہ، آپ کو یاد ہوگا میں نے دعا کروائی تھی کہ وہ اندھیری آئی، عشاء کی اذان کہنے جا رہا تھا مسجد میں، خود ہی انہوں نے گھر میں مسجد بنائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی یہ محنت قبول کرے، ہمارے بھائی سعید صاحب کا بیٹا ہے۔ تو دیوار گری، فوت ہو گیا۔ تو میں نے کہا تھا اللہ کے رسول نے فرمایا جو دیوار کے نیچے گر جائے وہ شہید ہے۔ پھر میں نے آگے کہا تھا ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے شہادت کی موت دے گا، دعا بھی کرتے ہیں۔ کہنے لگا ایک طرف حدیث ہے، دوسری طرف آپ شک کر رہے ہیں، یہ ہمیں مسئلہ سمجھ نہیں آیا، شاید آپ کو بھی اس میں تعجب ہو۔ اب یہی میں وضاحت کرنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر، پہلے چند احادیث سنیں پھر آپ کو وضاحت کی جلدی سمجھ آ جائے گا۔ یہ جو آج کا سٹیمپ چل رہی ہے نا شہید کی، جیسے بھی کو مارا گیا شہید، شہید جمہوریت، شہید فلاں، شہید فلاں، اس کو آپ نے پوری توجہ سے سمجھنا ہے۔ پہلے حدیث سنتے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نیت سے تو لڑا وہ دنیا میں تجھے نیت دے دی گئی، لوگوں نے کہہ دیا بڑا بہادر ہے، بڑا جنگجو ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی۔ حضرات اب بات پہ توجہ فرماتے جانا، اب بات پہ اس پر دنیا کے حکم تو لاگو ہوں گے، دنیا کے احکام لاگو ہوں گے۔ کیوں؟ ہم تو اس کی نیت کو جانتے ہی، شہید دنیا ہے نا۔ اگر دشمن کے سامنے لڑتا ہوا میدان میں قتل ہو گیا، دنیا کے احکام لاگو ہوں گے، غسل نہیں دیا جائے گا، جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، لیکن آخرت کے احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اللہ اس کی نیت کو جان رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے یہ دکھلاوے کے لیے لڑ رہا تھا، اب آخرت میں سے نہیں ملے گا کچھ۔ یہ ہے شہید دنیا۔ تین قسمیں میں نے عرض کی ہیں، آپ کو یاد کرنی چاہیے، شہید دنیا والآخرہ، دوسرا شہید آخرہ، تیسرا شہید دنیا۔ یہ تین قسمیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، تین قسمیں۔ اب ذرا بات پہ توجہ فرماتے جانا۔ صحیح بخاری کتاب الشہادات، حدیث کا نمبر 2687، حضرت ام العلا انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاں جب مہاجرین آئے نا تو انصار نے، نبی علیہ السلام نے سلسلہ اخوت قائم کیا تھا، تو انصار نے ان کو اپنے مقام دیے، جائیداد دی، زمینیں دی۔ تو عثمان بن مسعود رضی اللہ، عثمان بن مظعون رضی اللہ، جگانا ذرا، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ بڑے پارسا، نیک، متقی، شریف الطبع انسان تھے۔ یہ ان کے ہاں اترے، ان کے پاس رہتے تھے، یعنی ان کے خاندان کے پاس۔ اللہ کا حکم آ گیا، وقت آ گیا وفات کا، فوت ہو گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ حضرت ام العلا فرمانے لگی، روایت صحیح بخاری کی میں پیش کر رہا ہوں، توجہ فرمانا۔ فرماتی ہیں یا ابا الصائب فشہادتی علیک لقد اکرمک اللہ، اے ابو صاحب، ان کی کو نیت تھی، میں گواہی دیتی ہوں لقد اکرمک اللہ، اللہ تعالیٰ نے تجھے عزت دے دی ہے۔ گارنٹی دی حضرت ام الحسان صاحبہ نے۔ اکرما ماضی کا صیغہ ہے، یعنی اللہ نے تجھے فوت ہونے کے بعد عزت دے دی ہے۔ عزت میں بخشش بھی ہے، جنت بھی ہے، سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وما یدریک ان اللہ اکرما، اے ام اللہ مجھے بتا
تجھے کیسے پتا چلا کہ اللہ نے اسے عزت دے دی ہے؟ وما یدری کے تجھے کیسے پتا چلا؟ اللہ اکبر کہتی ہے لا ادری بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے نہیں پتا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اما عثمان فقط جاءہ واللہ الیقین وانی لارجو لہ الخیر واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بہ۔ جہاں تک معاملہ ہے عثمان کا، میں بھی امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس سے اچھا سلوک کرے گا۔ امید گارنٹی نہیں، امید۔ صحابیہ نے گارنٹی دی، اکرمک اللہ۔ آج گارنٹیاں لوگ دے رہے ہیں بغیر وحی کے، گارنٹیاں، فلانا بھی شہید ہے، فلانا بھی شہید ہے، فلانا بھی شہید۔ صحابیہ نے گارنٹی دی، پیغمبر نے روکا۔ پیغمبر فرماتے ہیں میں امید کرتا ہوں اللہ اس سے اچھا سلوک کرے گا، خیر کا سلوک کرے گا۔ فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، مجھے بھی نہیں پتا میرے ساتھ کل کو کیا سلوک ہوگا۔ ہاں یہاں پر وضاحت کروں، یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمان نئے نئے ابھی مدینہ آئے تھے۔ آپ کو یاد ہے نا 10 سالہ زندگی ہے آپ کی مدینہ کی، بہت سارا اسلام کا حصہ دین کا مدینہ میں نازل ہوا۔ اس وقت آپ کو آخرت کے بارے آگاہ نہیں کیا گیا تھا کہ آپ کو کیا مقام ملے گا۔ جب آگاہ نہیں کیا گیا پیغمبر نے کہا مجھے نہیں پتا، جب آگاہ کر دیا گیا پھر پیغمبر نے کہا مجھے حوض کوثر کا ساقی بنایا گیا، میں شفاعت کبریٰ کروں گا، مجھے اللہ لواء الحمد کا جھنڈا دے گا۔ پھر ساری فضیلتیں اللہ کے نبی نے بیان کی، لیکن جب تک وحی نہیں آئی پیغمبر نے گارنٹی نہیں دی۔ اس مسئلہ یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، اس کو ذرا پوری بار بار آپ کو کہہ رہا پوری توجہ سے سماعت فرمانا۔ اللہ اکبر، الجھ جاتے ہیں اکثر احباب، تھوڑی سی توجہ ہٹی الجھ گئے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ حدیث ہے بخاری کی، اب ایک اور بخاری شریف کی میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، کتاب المغازی حدیث کا نمبر 4207۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی، مسلمانوں کی جنگ ہوئی، کوئی غزوہ ہوا، اس میں ایک بندہ جب دشمن یعنی جنگ ختم ہوئی مشرک دوڑنے لگے تو ایک بندہ ان کے پیچھے دوڑا، جو اکیلا مل گیا اس کو بھی قتل کیا، جو گروپ سے علیحدہ ہوا اس کو بھی قتل کیا، بڑے بندے مشرک مارے اس نے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا بات ہے، یہ اس بندے نے لڑنے کی تو آج مثال قائم کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہو من اہل النار، یہ تو دوزخی ہے۔ اب غور کرنا کس بندے کی بات ہو رہی ہے؟ کفار اور مسلمانوں کی لڑائی ہے، یہ مسلمانوں کے سامنے شامل ہے، کفار کو قتل کر رہا ہے، زخمی بھی ہوا ہے، آپ نے فرمایا دوزخی ہے۔ صحابہ نے تعجب کیا یا رسول اللہ اگر یہ بھی دوزخی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول انہو من اہل النار فرما عرض کیا فقالوا اینا من اہل الجنہ ان کان ھذا من اہل النار۔ حضور اگر یہ جہنمی ہے تو پھر ہم میں سے جنتی کون ہے؟ اندازہ لگائیں صحابہ کا کتنا گمان تھا اس میں، کیونکہ صحابہ پر وحی نہیں اترتی،
صحابہ ذہن اسے دیکھ رہے ہیں. نبی ایک بندہ کہنے لگا اچھا میں اس کے پیچھے جاتا ہوں. بات اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہے، یہ ایسی ویسی بات نہیں، مضبوط بات ہے. پیچھے چلا، جہاں وہ تیز ہوتا یہ تیز ہوتا، جہاں وہ ٹھہرتا ٹھہر جاتا، پیچھا کرتا رہا اس کا. صحابی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جب اسے زخم زیادہ آگے زخم آگے، زخم برداشت نہ کر سکا، اپنی تلوار کو جو اس کا قبضہ تھا، مٹھی تھی، وہ زمین پر رکھی، نوک اوپر کو کھڑی کی، یہاں پر صدش، یہ ہے صدش، یہاں دل کے قریب نوک پر رکھا، اپنے جسم کا سارا بوجھ ڈالا، تلوار آر پر ہوگی، مر گیا، خودکشی کر گیا. وہ بندہ بھاگتا ہوا آیا، بھاگتا آیا، کہنے لگا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. کیا ہوا؟ وما ذاک فاخبرا، کیا ہوا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ جو آپ نے خبر دی وہ بالکل سچ ثابت ہوئی. یہ ہے صحابہ، اتنا گمان تھا، صحابہ گارنٹی دے رہے، گارنٹی کی بات کیا نا، گارنٹی کا ایک پوزیشن تھی. اگر یہ دوست کیا تو پھر جنتی ہم میں ایونا، ہم میں سے پھر جنتی کون ہے اگر یہ دوست کیا ہے. اتنا گمان تھا صحابہ کو، لیکن صحابہ پر وحی نہیں اترتی تھی. پیغمبر پر وحی اتری، پیغمبر نے کہا یہ دین کی خاطر نہیں لڑ رہا، یہ تو اپنی برادری خاندان کی حمیت پہ لڑ رہا ہے. خودکشی کر گیا. بھائی اللہ کے رسول کی حدیث ہے، دیوار گرنے سے مرنے والا کوئی بھی چیز گرے، جو نیچے آ کر کسی چیز کے مر جائے شہید ہے، جل کے مر جائے شہید ہے، پانی میں ڈوب کر مرے شہید ہے، طاعون سے مرے شہید ہے، اپنے مال جان بچوں کی حفاظت کرتا ہوا، دفاع کرتا ہوا قتل ہو جائے شہید ہے. اس میں شک نہیں، اللہ کے رسول نے شہادت کی خبر دی، لیکن میں اور آپ اس کو شہادت کی سٹیمپ نہیں لگا سکتے. کیوں؟ ہمیں اس کی آخری نیت کا نہیں پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی یا کہ نہیں. صحابہ نے سٹیمپ لگائی تھی نا اپنے گمان میں، وہی نہیں اتری تھی. شہید وہ ہے جسے وہی کہے شہید. امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے صحیح بخاری میں، اور ایک حدیث وہ بھی ذرا سنیں، پھر میں باب بھی عرض کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا مثل المجاہد فی سبیل اللہ واللہ اعلم بمن یجاہد فی سبیلہ. فرمایا اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے والے کی مثال، آگے لفظ ہے روزے دار کی طرح ہے. روزے جیسے اس نے روزہ رکھا، راتوں کا قیام کیا، ہمیشہ روزے میں رہا، لیکن فرمایا واللہ اعلم بمن یجاہد فی سبیلہ، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے راستہ میں خالص جہاد کون کر رہا ہے. اس کی وضاحت ابھی آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک اور سماعت فرمانا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. جنگ خیبر ہوئی، جب جنگ بند ہوئی، دونوں طرف کے لوگ اپنے زخمیوں، اپنے مقتولوں کو دیکھنے لگے. صحابہ کہنے لگے فلاں شہید، فلاں شہید، فلاں شہید، فلاں شہید. ایک بندے پر گزر ہوا صحابہ کا، نبی علیہ السلام بھی ساتھ ہیں،
صحابہ کہنے لگے یہ بھی شہید، مقتول تھا، قتل ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کلا، نہیں نہیں نہیں، میدان جنگ میں قتل ہوا، میدان جنگ میں یہودیوں سے لڑائی کرتا ہوا قتل ہوا۔ صحابہ نے گمان کیا شہید ہے، صحابہ پر وحی نہیں اترتی۔ آپ نے فرمایا نہیں، انی رأیتہ فی النار، میں نے اس کو دوزخ میں دیکھا ہے۔ کیوں؟ اس نے اپنی جان کی قربانی دے دی دوزخ میں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا فی بردۃ غلھا او اباءۃ، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس نے مال غنیمت سے ایک چادر یا ایک ابا اس نے چرا لیا تھا، غل کیا تھا، خیانت کی تھی مال غنیمت میں۔ مال غنیمت کا بڑا حساس مسئلہ ہے، آپ کو وہ بھی بخاری والی روایت یاد ہوگی، یوشع بن نون والی۔ جس بندے نے مال غنیمت سے چرایا تھا سونا، آپ نے فرمایا تھا سارے مصافحہ کرو اپنے اپنے سرداروں سے۔ جو ہی مصافحہ کیا اس کا ہاتھ چمٹ گیا تھا، اس نے چرایا ہے۔ ان پر تو مال غنیمت حلال ہی نہیں تھا، ہم پر حلال ہے، لیکن تقسیم کرنے کے بعد جس نے تقسیم کرنے سے پہلے ایک سوئی بھی چرائی وہ بہت بڑا مجرم ہے مال غنیمت سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب پھر وہی بات آئی، صحابہ نے تو ظاہراً دیکھا کہ یہ شہید ہے، مقتول ہے، شہید کی سٹیمپ لگائی، لیکن اللہ کے نبی اللہ کی وحی سے بولے، فرمایا نہیں، اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث سماعت فرماتے جائیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف، انہوں نے عورتوں کے حق مہر کی بات چھیڑی ہوئی تھی، آگے چل کر فرمانے لگے یقولون غالبا قتل فی مغازیکم او مات قتل فلان شہیدا او مات فلان شہیدا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں تم میں سے بعض بندے کہتے ہیں فلانا اللہ کے راستہ میں قتل ہوا، شہید ہے۔ فرمایا سن لو، فرمایا سن لو، فرمایا ولا اللہ ان یکون قد او کرا اجود دابتہ او دفر راحلتہ ذهبا او برقا یطلب التجارہ فلا تقولوا ذاکم ولکن قولوا کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضرت عمر فرماتے ہیں کئی ایسی ہوتی ہیں جو جنگوں میں آتے ہیں، وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی خاطر نہیں لڑتے، بلکہ وہ تو اس لیے لڑتے ہیں، لڑیں گے مال غنیمت سے چاندی ملے گی، سونا ملے گا، وہ تو مال کی خاطر آئے ہیں، شہید کیسے ہوئے؟ یہ صحابہ کے بعد کی بات ہے، کہیں کوئی صحابہ پر نہ یہ بات لگا دے۔ صحابہ کی گواہی تو اللہ نے دے دیا، وہ مخلص تھے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، باب لا یقال، حدیث کا نمبر ہے 2898۔ اس حدیث کے اوپر انہوں نے باب باندھ کے مسئلہ سمجھایا، باب لا یقال فلان شہید، یہ نہ کہا جائے فلاں شہید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اعلم بمن یجاہد فی سبیلہ واللہ اعلم بمن یکلم فی سبیلہ، اللہ ہی جانتا ہے کون اللہ کے لیے اللہ کے راستہ میں زخم لے رہا ہے، کون اللہ کے لیے شہید ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ وہ کہو جو اللہ کے نبی کہیں،
یعنی جن کو نبی شہید کہے، کیونکہ نبی وحی سے کہتے ہیں، وہ ہے شہید جسے وحی کہے۔ مثلا نبی علیہ السلام احد پہاڑ پر کھڑے، پہاڑ حرکت میں آیا، فرمایا اثبت احدا انما علیک نبی و صدیق و شہیدان، رک جا پہاڑ، حرکت چھوڑ دے، تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ وہ کون تھے؟ حضرت عمر، حضرت عثمان، جن کو اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبی کی زبان سے نکلوائے، وہ شہید ہیں۔ آج کے کئی بدبخت ان کے ایمان پر اعتراض کر رہے۔ وحی نے کہا شہید، آپ بھی کہیں۔ اب رہا تمام صحابہ، تمام۔ رب العالمین فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ رب العالمین فرماتے ہیں دین میں سبقت کرنے والے جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا، وہ مہاجروں میں ہوں، انصار میں ہوں، یا ان کے بعد جو ان کے پیچھے کلمہ پڑھنے والے، یعنی میدان بدر ہجرت کے بعد، پھر میدان بدر کے بعد، پھر حدیبیہ، پھر احد کے بعد، پھر حدیبیہ کے بعد، فتح مکہ کے بعد، فرمایا جتنے صحابہ آئے گئے رضی اللہ، رضیہ یہاں پر یہ بھی تھوڑی سی وضاحت کر لو۔ بعض کہتے ہیں یہ تو دعا کا صیغہ ہے، اور بھائی دعا کے لیے امر کا صیغہ آتا ہے، ماضی کا نہیں۔ یہ ماضی ہے، یہ گارنٹی ہے، اللہ ان پر راضی ہو گیا، گارنٹی ہے۔ اب جب وحی نے کہہ دیا صحابہ پہ اللہ راضی، کون صحابہ؟ جس نے ایمان کی حالت میں پیغمبر سے ملاقات کی، ایمان کی حالت پر موت آئی، وہ صحابی، اور ان پر اللہ راضی ہو گیا، وہ اللہ پر راضی ہو گئے۔ اب صحابہ میں سے جو بھی کسی طرح دیوار کے نیچے، کسی اور چیز کے نیچے فوت ہوئے، وہ شہید ہے، اسے کہو شہید، کیونکہ وحی نے کہا ہے کہ اللہ ان پر راضی ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن صحابہ کے بعد، صحابہ پر تو وہی، صحابہ کے بارے تو وہی آ گئی، تابعین، تب و تابعین، محدثین، اور آج تک، آج سے قیامت تک جتنے لوگ، کسی کے بارے وحی نہیں۔ اس کی آخری نیت کو اللہ جانتا ہے۔ جیسے پیغمبر نے کہا تھا میں امید کرتا ہوں اللہ عثمان سے خیر کا معاملہ کرے گا، آپ یہ کہہ سکتے ہو پیغمبر نے کہا ہے شہید، لیکن اس کی آخری نیت کو اللہ جانتا ہے، ہم امید کرتے ہیں اس کی نیت اچھی ہوگی، اللہ اسے شہادت کی موت دے گا، لیکن آپ گارنٹی نہیں دے سکتے۔ شاید اب بھی آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی مسئلہ سمجھانے کی، جو بعض میرے بھائیوں کو غلطی لگی تھی میری بات سمجھنے میں، اب میں نے پورے دلائل سے اب آ گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت یقینی، اگرچہ وہ بچے تھے پیغمبر کی زندگی میں، لیکن صحابی ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو بچوں کو صحابہ سے نکالتے ہیں، لیکن الحمدللہ اہل سنہ صحابہ پر بچے بھی ہوں جو سمجھ رکھتے ہوں، ان کو بھی صحابہ میں شامل کرتے ہیں جنہوں نے پیغمبر سے ملاقات کی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اگرچہ بچپنا تھا لیکن شعور تھا، بات کی سمجھ تھی، پیغمبر کی کئی باتیں یاد رکھی، انہوں نے سنائی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جن کو
کوفیوں نے دھوکھا سے بلایا کربلا، یہ کوفہ سے پیچھے ہے، جو مدینہ سے مکہ سے آگے دو سڑکیں، ایک مدینہ سے ایک مکہ سے، آخر پر آ کر کینچی بنتی ہے، کٹھی ہو جاتی ہیں، پھر آگے کوفہ کی طرف آتی ہیں۔ کوفہ سے کئی میل پہلے جب حضرت حسین کو خبر ملی کوفیوں کے حالات بگڑ چکے ہیں، بے وفائی کر چکے ہیں، انہوں نے اپنا رخ شام کی طرف کیا، میں یزید کے پاس چلا جاتا ہوں۔ جب کوفی لشکروں نے راستہ روکا تو تبری میں یہ لفظ ہے، میرا راستہ چھوڑ دو، میں امیر المومنین یزید کے پاس جا رہا ہوں، میں بیعت کر لوں گا ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر۔ یہ تاریخ تبری کے لفظ ہیں اور روایت بھی سند صحیح ہے اس کی۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ جب ادھر جانے لگے تو کوفیوں نے جنہوں نے دھوکے سے بلایا تھا وہی کوفی جمع ہوئے، انہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا۔ شہید، دو تین باتوں پہ غور کرنا۔ ایک تو بعض احباب کہتے ہیں کہ امام ان کو کہو جنہوں نے خلافت کی ہے، مثلا حضرت حسن خلیفہ بنے، کہہ لو امام، لیکن حضرت حسن حسین کو امام نہ کہو۔ ٹھیک ہے، ان کی اپنی سوچ ہوگی، میں اتفاق نہیں کرتا۔ کیا امام بخاری دوسرے ائمہ وہ سارے خلیفہ تھے؟ نہیں، ان میں جو فن تھا اس کے ماہر تھے، ان کو امام کہا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تقوی کے ماہر تھے، طہارت کے ماہر تھے، اخلاص کے ماہر تھے، اس لیے میں ان کو امام کہتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم، آگے آپ نے حدیث سنی ہے، جو مظلوم مارا جائے وہ شہید ہے۔ ایک تو مظلوم ہے، دوسرے نمبر پر صحابی ہے، تیسرے نمبر پر پیغمبر کے اہل بیت کی عظیم ہستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی شانیں بخشی ہیں، بڑی عظمت اللہ نے عطا کی ہے۔ ان کی شہادت یہ ہے شہید دنیا والآخرہ، شہید دنیا والآخرہ، جن پر دنیا کے بھی احکام شہید کے لاگو ہوں گے، آخرت کے بھی لاگو ہوں گے۔ یہ وہ عظیم شہداء میں سے یہ بھی شہید ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل بیت صحابہ اعظام کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مزید رضا سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ جمعہ کا وقت قلیل ہوتا ہے، آج تو میں نے کچھ منٹ زیادہ لے لیے، چلیں چھٹی کا دن ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ میں نے یہ جو شہداء کی اقسام بیان کی ہیں اور ان کا آج کے دور کا کوئی شہید، اس پر سٹیمپ لگانے کا جو طریقہ وہ بھی میں نے عرض کر دیا۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہوئے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔